اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً آپ اس پروگرام کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ عزاداری تو بہت سے ایسے ناظرین ہمارے ہوں گے نہ جانے کتنے برسوں سے برپا کر رہے ہوں گے، لیکن کیا مقاصد ہیں، وہ راستے کیا ہیں جن کے ذریعے اس منزل کو طے کرنا ہے، اور سلیقہ طریقہ کس طرح سے برپا کیا جائے۔ اور اس عزاداری کے ذریعے یا یہ عزاداری امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کا ذریعہ سبب کیسے بنے، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا اور آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ضرور کہیں گے کہ آغا کے لیے، چینل ون کے لیے، تمام عارفین کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں۔ پچھلا ایپیسوڈ جو تھا اس میں ہماری جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح عزاداری کو کیا جائے کہ جو منزل پہ ہمیں پہنچنا ہے، جو مقصد ہے، وہ بالکل ہمیں سامنے دکھائی دے اور ہم پہنچ بھی جائیں وہاں پر۔ تو یہاں پر جا کر کے گفتگو ختم ہو گئی تھی۔ آج ایک اہم ٹرن لینے والے ہیں، ایک اہم گفتگو ہے جو آپ تک ہم پہنچائیں گے، لیکن آئیے سوال سے پہلے روبرو کراتے ہیں عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا ایک روایت ہے بہت مشہور ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، یہ روایت یا اس کی جیسی اور بھی بہت سی روایتیں، کیا ان روایت کا عزاداری سے کچھ مقصد ملتا جلتا ہے؟ آپ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جس روایت کا ذکر آپ نے کیا، جی، افضل الاعمال انتظار الفرج، بافضیلت ترین عمل امام کے فرج کا، امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ بہت مشہور اور مستند روایت ہے اس حوالے سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روایات میں ہم آ کے کہتے ہیں یہ کس امام سے ہے۔ جی، یہ روایت تقریباً 5 یا 6 اماموں سے وارد ہوئی ہے۔ اچھا، البتہ تھوڑا مضمون میں فرق ہے، یعنی عبارات تھوڑا الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم سب کا یہی ہے۔ یہی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو بے شک اس کا ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے عزاداری سے۔ دیکھیے یہ عبارت کیا کہہ رہی ہے، اس روایت میں معصوم علیہ السلام ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں افضل الاعمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی افضل ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی بہت اچھا ہے، جی، کوئی حسن ہے، کوئی احسن ہے۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے اعمال ایک ہی رتبے پر ہوں۔ اعمال کا ایک دوسرے سے برتر اور بہتر ہونا کئی چیزوں کی طرف پلٹتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ خود عمل ہی ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ایک عام نماز اور ایک نماز شب، جی، تو اگر مقایسہ کیا جائے تو نماز شب کی فضیلت عام نماز سے، واجبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی، جی، مثال کے طور پر بات میں کوئی نافلہ ہے، مثلا دن بھر میں 34 رکعت نافلہ نماز مستحب ہے، لیکن اس 34 رکعت میں نافلہ صبح اور نافلہ مغرب اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جی، تو وہ افضل ہے۔ یہ جو 4 رکعت نمازیں ہیں، جیسے نماز ظہر اور نماز عصر، سفر میں اگر انسان جا رہا ہے تو یہ نافلہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن نماز صبح اور مغرب کا باقی رہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خود
عمل کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ وہ عمل دوسرے عمل سے بہتر ہے، برتر ہے۔ جی جیسے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ رقم ہے، کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے ہوں اور آپ اسی رقم کو خدا کی راہ میں صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، اچھا تو روایت ہے کہ قرض دینا صدقے دینے سے 10 گنا زیادہ بہتر ہے ہوں اور اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ تو یہاں پر خود عمل کے اندر کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کی وجہ سے، مثال کے طور پر نافلہ میں نے پڑھا، لیکن ایک نافلہ میں نے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا، ایک نافلہ میں نے خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھا، میری نیت اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تھا، لیکن دوسرے نافلے میں اس طرح سے نہیں پڑھ پایا، تو یہ اس سے بہتر ہو گیا۔ کیوں؟ صحیح بات ہے، اس میری وجہ سے، میرے عمل کی۔ ہاں ہاں بالکل۔ کبھی کبھی کوئی عمل دوسرے عمل سے مکان اور جگہ کی وجہ سے بافضیلت ہو جاتا ہے، جیسے 2 رکعت نماز حرم امام حسین علیہ السلام میں کوئی پڑھے جی اور یہی 2 رکعت نماز کہیں اور پڑھے، برابر نہیں ہے۔ تو اس کی فضیلت کہیں زیادہ ہے۔ جی واجب نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، بہت فرق ہے۔ بہت فرق۔ مسجدوں میں بھی مسجد الحرام میں پڑھ رہا ہے، مسجد کوفہ میں پڑھ رہا ہے، مسجد النبی میں پڑھ رہا ہے، ہر ایک کا الگ الگ سب۔ تو کبھی کبھی جگہ کی وجہ سے کیا ہے؟ فضیلت آتی ہے۔ کبھی کبھی وقت کی وجہ سے فضیلت آتی ہے ایک عمل کے اندر۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کی جو فضیلت ہے صحیح، وہ کسی دوسری جگہ آپ کو نہیں مل پائے گی۔ لہٰذا اگر غور کریں تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری عبادت کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب امام فرما رہے افضل الاعمال، یہاں پر امام نے کسی عمل کو الگ نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے مثال کے طور پر افضل الاعمال نماز میں، افضل الاعمال فلاں میں، نہیں، جتنے بھی اعمال ہیں اس کے درمیان، یعنی جتنی بھی ہم زندگی میں عمل کر رہے ہیں ان سب میں اگر ہم آ کے بہترین کوئی عمل چننا چاہ رہے ہیں تو امام فرما رہے انتظار الفرج۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو افضلیت ہے انتظار فرج کی، فرج کا انتظار کرنا کہ کب میرا امام آئے گا، اس کی افضلیت کس وجہ سے ہے؟ خود عمل کی وجہ سے ہے یا عمل کرنے والے کی وجہ سے ہے، مکان کی وجہ سے ہے، زمان کی وجہ سے؟ کیوں؟ جی زمان و مکان کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں نہ کوئی زمان کی قید ہے نہ کوئی مکان کی قید ہے۔ عمل کرنے والے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل کرنے کے والے کی وجہ سے تو کوئی بھی عمل افضل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ تو ظاہراً اگر غور کیا جائے تو یہ جو انتظار فرج میں فضیلت ہے، افضلیت ہے، یہ خود انتظار کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یعنی انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار نے اس کے اندر افضلیت رکھی ہے، اور ہر انتظار نہیں۔ کون سا انتظار؟ انتظار فرج، انتظار کرنا امام کا اس حوالے سے کہ امام کب آئیں گے۔ تو یہ پہلی بات کہ خود انتظار کے اندر، یعنی اگر انسان اپنے آپ کو منتظر بنا رہا ہے اور امام کا انتظار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اور اس روایت کے اندر غور کریں۔ پہلا سوال، انتظار کرنا ایک روحانی کیفیت ہے یا نہیں، اعضاء اور جوارح کے ذریعے کوئی کام ہے؟ صحیح بات ہے۔ بھئی دیکھیے، مثال کے طور پر محبت کرنا ایک روحانی کیفیت ہے۔ انسان کا دل کسی کے اوپر متمائل ہو جاتا ہے، وہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے تو یہ انسان وہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کیفیت آئی ہے، اس کے اندر ایک چینج آیا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے اندر محبت آ گئی ہے۔ نیت کا پاک ہونا، خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام کو کرنا، جی یہ ایک روحانی، ایک نفسانی کیفیت ہے۔ لیکن روایت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ انتظار ایک روحانی کیفیت ہے، پھر روایت کہہ رہی ہے کہ انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک کام ہے
انتظار ایک ورک ہے. جی جی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بہترین پانی مثال کے طور پر فلاں شربت ہے, ٹھیک, تو آپ کہیں گے بھائی پانی کی بات ہو رہی تھی, شربت کی نہیں. نہیں ہو رہی تھی, صحیح بات ہے. بہترین پانی پانی ہی کی سنخ سے ہونا چاہیے. ہاں, جب شربت ہو گیا تو پھر مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں بھائی بہترین کمپنی کی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے فلاں موبائل ہے, آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے, یہ کون سی بات ہے. ہاں, یعنی جو بہترین ہوتا ہے وہ اپنی ہی سنخ میں سے, اپنی ہی صنف میں سے ہے. آگے کہیں بہترین انسان جناب جبرائیل ہے. نہیں بھائی فرشتہ ہے. انسانوں میں سے بات کیجئے, ملائکہ سے نہیں. ہاں صحیح. ملائکہ میں دیکھا جائے تو وہ بہترین ہے, ٹھیک. انسانوں میں دیکھا جائے تو بھی بتائیے. معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل الاعمال, واہ, بہترین عمل کون سا ہے؟ انتظار فرج. تو اس کا مطلب انتظار عمل ہے. عمل ہے. انتظار عمل ہے. جی. انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے, انتظار یعنی کام کرنا. اور اعمال میں ایک بہترین عمل عزاداری ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام یہاں پر؟ تو پہلی بات تو یہ روشن کہ انتظار کیا ہے؟ ایک عمل ہے, ایک عمل ہے, ایک ایکٹیویٹی ہے. کام ہے, ایک ایکٹیویٹی ہے. انتظار یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں امام تو آئیں گے دیکھا جائے گا. ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کچھ کر نہیں رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں. خیر, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی غور کیجئے, بڑی پیاری روایت ہے, یعنی بہت سے مسائل کو یہ ہمارے لیے روشن کر دیتی ہے. دیکھیے دو طرح کا ہمارے پاس انتظار ہے. ایک انتظار ہوتا ہے تیاری کے بعد, اور ایک ہوتا ہے تیاری سے پہلے. جی. مثال دوں آپ کو, عزاداری سے مثال دیتا ہوں. ایک عزادار ہے, امام کا چاہنے والا ہے. وہ اپنے گھر کے اوپر ایک مجلس کا انتظام اور اہتمام کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس نے 4 بجے ایک مجلس رکھی کہ بھئی اذان کا ٹائم 7 بجے ہے, آرام سے نماز سے پہلے ہماری مجلس ختم ہو جائے گی. جی. ختم ہو جائے گی. کیونکہ بہرحال جب بھی ہم کوئی عبادت کا اہتمام کریں, اس بات کا خیال رکھیں کہ عبادت سے نہ ٹکرانے نہ پائے. ٹکرائے. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ 1 گھنٹہ پہلے رکھ دیجئے. کیا ضرورت ہے ایسے ٹائم پہ رکھا جائے کہ فوراً جو ہے وہ نماز سے آ کے ٹکرا جائے, یا نماز سے بالکل جو ہے وہ پہلے آپ شروع کریں. اور اگر اتنی تاخیر ہو گئی ہے تو بھئی 1 آدھا گھنٹہ اور صحیح, نماز پڑھ لیجئے, پھر ابتدا کیجئے. نماز پڑھ کے عزاداری کیجئے, عزاداری کر کے نماز پڑھیے, دونوں نور علی نور. خیر, اب ان صاحب نے آ کے جو ہے وہ اپنے گھر پر انتظام کیا اور اہتمام کیا. پہلی صورت یہ ہے کہ وقت سے پہلے اور وقت پر ان کا پورا انتظام ہو گیا. ٹھیک ہے. انتظام ہو گیا. تو یہ انتظام جب ہو چکا, اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی جسے تقریر کرنا ہے وہ بھی تشریف فرما ہے, جنہیں مرثیہ پڑھنا ہے وہ بھی آ چکے ہیں, جسے نوحہ پڑھنا ہے وہ بھی آ چکے ہیں, پبلک بھی تقریباً دھیرے دھیرے آ ہی رہی ہے, تبرک کا انتظام ہو چکا ہے, ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر مناسب ہے. اب اگر فرض کیے کوئی ایک فرد نہیں آیا ہے اور یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں, تو یہ بڑے سکون سے انتظار کریں گے یا یہ پریشان ہو کے انتظار بہت کریں گے؟ پریشان رہیں گے, بار بار دروازے پہ جا کر کے جھانکنا دور تک. کب؟ اگر ان کا انتظام پورا ہے, جی اگر اس جی, انسان اگر کا پورا ہے, اگر انتظام ان کا پورا ہے, تو اب انتظام کے حوالے سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ انتظار ہے انتظام کے بعد. بعد والا. ٹھیک ہے. انتظار جو انتظام کے بعد ہوتا ہے اس کا اسٹائل الگ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ کرنا نہیں ہے. کیوں؟ سب کچھ ہو گیا. جزاک اللہ, یعنی انتظام ہو گیا. پورا ہے. اب جب انتظام پورا ہے اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا نہیں. یہ ایک انتظار. ٹھیک. دوسرا انتظار ہے انتظام سے پہلے. اسی انسان کی مثال کو نظر میں رکھیے, وقت بس ہونا چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر جن کو مجلس پڑھنا تھی ان کا فون آ گیا, بھئی ٹرین اتنے گھنٹے لیٹ ہے, ہم نہیں پہنچ پائیں گے. جی. ادھر سے پتہ یہ چلا کہ بھئی جہاں ہم نے تبرک کے لیے کہہ رکھا تھا وہاں کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی, تبرک بھی نہیں آ پائے. نہیں آ پایا.
ہم نے جو گھر کو یعنی جو ہے انتظام کے لیے جن لوگوں سے کہا تھا ان کے لیے بھی کوئی مشکل پیش آ گئی، وہ بھی نہیں آ پائے. ٹھیک ہے. تو ابھی انتظام پورا نہیں ہے، لیکن وقت ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. یہاں پر اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالکل اپنے زبان میں کہیں تو انسان کبھی کبھی بوکھلا جاتا ہے کہ کیا کریں، کیسے کیسے ہو جائے. یہ انتظار ہے انتظام سے پہلے اب ہمیں اور آپ کو اختیار ہے کہ اگر ہم نے اپنا دل، اپنا ایمان، اپنی نفس کا انتظام کر رکھا ہے پوری طرح سے اور اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں تو انتظام پورا ہے، صرف آپ انتظار کیجئے. جی. اور لیکن اگر تیاریاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس سے پہلے ہمیں انتظار کرنا ہے تو ہمارا انتظار کون سا انتظار ہے؟ صحیح بات. بالکل اس انسان کی طرح انتظار ہے کہ جس کی ابھی تیاریاں پوری نہیں ہوئی ہیں اور وقت بس سامنے ہے. سامنے ہے. اب ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ بہت الجھنوں کے ساتھ. بہت الجھن ہوگی. لہٰذا اگر منتظر مطمئن ہو جائے، جی، اس کا مطلب یہ یا تو وہ انتظار کو نہیں سمجھا ہے یا اپنے آپ کو نہیں سمجھا. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک بہترین راستہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سائے میں اور آپ کے یعنی آپ کے لطف اور کرم سے ہمارے لیے پروردگار نے مہیا کر دیا ہے. کیا؟ وہ ہے عزاداری. کہ امام کی عزاداری یہ بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ اپنے انتظام کرنے کا. جیسے یعنی ہم اس عزاداری کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین انتظام کے ساتھ صحیح منتظر بنا سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے. جی جی، یہ بھی ایک عمل ہے. فرمایا جا رہا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج. تو اگر ہمیں انتظار فرج کرنا ہے تو ہمیں بہت سے کام کرنا ہے. اس میں سے ایک کام یہ ہے. وہ ایک کام کیسے پورا ہو پائے گا؟ آپ بہت سے کام کر کے اپنے آپ کو منتظر بنا سکتے ہیں. بہت سے کام کر کے آپ اس اسٹیج پہ اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ امام کے منتظر بن جائیں. جن میں سے ایک کام کیا ہے اور جو بہترین کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزاداری. کہ صحیح معنی میں اگر ہمارے معاشرے میں عزاداری کا رواج ہو تو آپ دیکھیں ہمارا ہر عزادار بہترین منتظر ہوگا. ہمارا ہر عزادار اس کا مقصد یہی ہوگا کہ کس طرح یہ میری عزاداری مجھے میرے امام سے نزدیک کر دے، کس طرح سے عزاداری میرا رابطہ میرے امام سے جوڑ دے، کس طرح سے عزاداری مجھے اس طرح سے تیار اور آمادہ کر دے کہ میرا نام امام کے جانثاروں میں لکھا جائے. تو اگر آگے کہا جا رہا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل انتظار فرج ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم منتظر واقعی بن سکتے ہیں. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے، دیکھیے اگر آپ کسی کے گھر پہ جائیں اور کسی کا کوئی جوان اس دنیا سے چلا گیا ہو، کسی کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو، کسی کا ایک بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہو اور آپ اس گھر کے اوپر پہنچیں اور وہ صاحب عزا موجود ہو، آپ کیا کریں گے؟ جا کے پرسہ دیں گے اس کو. پرسہ دیں گے اسے. اور ایک مرتبہ گھر پہ پہنچے صاحب عزا موجود نہیں ہے، اسے گوشے میں انتظار کریں پھر کھڑے ہو کر کے وہ آ جائیں. کیا بتائیے اس محفل میں زیادہ رونق ہوگی کہ جس میں صاحب عزا موجود ہے، ہاں اسی میں ہوگی، یا جس میں صاحب عزا موجود نہیں ہے؟ اس میں نہیں ہوگی. اس وقت صاحب عزا کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. کیا ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیں تو صاحب عزا موجود ہو؟ کاش کہ کوئی ایک ایسی مجلس ہو. کس طرح سے ہم اپنی مجالس کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ صاحب عزا اس میں موجود ہو؟ بغیر صاحب عزا کے مجلس کر دینا، اس میں وہ کوالٹی نہیں آ پاتی. صحیح بات ہے. اگر ہم اس روایت کے اوپر غور کر لیں کہ افضل الاعمال انتظار الفرج ہے، تو واقعاً اگر ہم اس رخ کے اوپر چلنے لگیں، اپنے آپ کو منتظر واقعی بنانے لگیں، پھر آپ دیکھیے کیونکہ ان دونوں شخصیتوں کا رابطہ اتنا نزدیک ہے. اور انشاءاللہ ان روایت کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، روایات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کا عجیب رابطہ ہے. اچھا، عجیب رابطہ ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم امام کو کہتے ہیں منتقم، انتقام لینے والے. جی جی کس کا انتقام لیں گے؟ صحیح بات ہے، شہدائے کربلا امام شہدائے حسین کربلا علیہ کے، السلام. یعنی جبکہ اس سے پہلے بھی ظلم ہوا ہے، اس کے بعد بھی ظلم ہوا ہے، مگر یہ کیسا ظلم؟ لیکن جب منتقم کہتے ہیں تو فوراً ذہن کدھر جاتا ہے؟ کربلا. کربلا کی طرف جاتا ہے. اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر جب ہوتا ہے تو اس میں آخری حجت کا ذکر آتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم اس روایت کو سنیں کہ بہترین عمل انتظار فرج ہے، غور کریں وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمیں منتظر واقعی بنا سکتے ہیں. اگر ہم حقیقت سے صحیح عزاداری کی طرف آ جائیں، جی. اس میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر علاج اس میں آپ کو مل جائے گا. کیوں؟ دیکھیے، ایک عزادار اپنے آپ کو امام سے نزدیک پاتا ہے. جی. وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے امام سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہوں. وہ ذات کی جو انسان سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے، گناہوں سے ہاں دور ہوگی. دور ہوگی، صحیح بات ہے. واجبات گناہوں سے دور ہوگی، واجبات سے قریب ہوگی. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں، ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مہدوی معاشرہ بنے. مہدوی معاشرہ حسینی پرچم کے سائے میں بنتا ہے. اگر اس معاشرے کو ہمیں ظہور کی طرف لے کے جانا ہے، اگر ہمیں اس معاشرے کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ اس کا جب دروازہ کھلے تو ظہور کے اوپر کھلے، یہ معاشرہ اس اسٹیج کے اوپر پہنچ جائے کہ جس کے ذریعے امام کا ظہور میں تعجیل ہو جائے، جی. تو ہمیں اس معاشرے کو حسینی بنانا پڑے گا. حقیقی حسینی بنانا. جی. اگر ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری عزاداری کی رنگ و بو ہی بدل جائے گی. بدل جائے گی. پھر اس میں ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس میں دکھاوا نظر نہیں آئے گا، پھر اس کے اندر حقیقت نظر آئے گی، اس کے اندر اخلاص نظر آئے گا، اس کے اندر جذبہ نظر آئے گا، اس کے اندر حسینی محبت نظر آئے گی، اس میں ترقی نظر آئے گی، اس میں جوش اور ولولہ نظر آئے گا. یہ عزاداری ہوگی جو ہمیں خود بخود آسمان کی طرف لے جائے گی. جی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کی رعایت کی ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک چیز کی رعایت کی ہے کہ ہم یہ عزاداری کس کے سامنے کر رہے ہیں. صحیح. ہم کس کو پرسا دے رہے ہیں، ہم کس کی خدمت میں آ کے نوحہ ماتم و گریہ کر رہے ہیں. حقیقت میں اگر صاحب اعظم موجود ہو، دیکھیے کبھی کبھی ایک عجیب ماحول ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مجلس ختم ہوتی ہے اور بعض البتہ کچھ جوان ہمارے جیسے ہی بس در مجلس ختم ہوئی اور زیارت پڑھی گئی اور سب کچھ ختم ہوا، مذاق شروع کر دیتے. وہیں بیٹھے بیٹھے. خیر غور کرنا چاہیے کہ اس غم کا اثر کتنی دیر ہمارے اوپر باقی ہے. کتنی دیر باقی رہا. کتنی دیر باقی رہا. صحیح. اگر اس کا اثر چند منٹ بھی باقی نہیں رہ رہا ہے تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا اپنی عزاداری کے اوپر کہ ہم کر کیا رہے ہیں. صحیح بات. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر عزاداری ہمیں نماز گزار نہ بنا پائے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ایک عزادار اپنے والدین کا احترام نہ کر پائے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں. صحیح بات ہے. پھر سیکھا کیا کربلا سے؟ کیا سیکھا؟ یہ تیروں کی بارش ہے تو نماز ہے. ایسی پیاس اور بھوک کا عالم ہے، پھر بھی والدین کے احترام، اجازت. جی جزاک اللہ. ہر یہی چیز. بس یہی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں سب کو پتہ ہے جنگ میں پتہ ہوتا ہے جنگ ہی تو کرنے آئے ہیں. جی. جنگ ہی تو کرنے آئے ہیں. ہاں. لیکن آپ دیکھیے کوئی بھی جو جنگ پہ جا رہا ہے بغیر امام کی اجازت کے نہیں جا رہا. کس طرح سے احترام ہے، کس طرح سے مراتب کی رعایت ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال ہے. یہ عجیب چیزیں ہیں. آپ آگے کربلا میں اگر ایک اور چیز کے اوپر غور کریں، کیا؟ جو ایک کربلا کا ایک حصہ ہے جو بہت پوشیدہ ہے، وہ ہے کربلا کی مائیں. بھئی یہ جو آپ کو ایسے ایسے کڑیل جوان کربلا میں نظر آ رہے ہیں، ایسے ایسے بچے آپ کو کربلا میں نظر آ رہے ہیں، کس کی تربیت کے ذریعے؟ بھئی ایسے ہی تو نہیں آ گئے ہیں. نہیں. کسی نے ان کی تربیت کی ہے. جی. کس طرح سے تربیت کی ہے؟
اللہ اکبر، غور کرنا، فکر. کیا آج ہمارے معاشرے کی مائیں کربلا سے درس لے رہی ہیں؟ کیا اپنی اولاد کی حسینی تربیت کر رہی ہیں؟ شاید کچھ. کیا اپنی اولاد کو منتظر بمعنی حقیقی بنا رہی ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو ہم گود میں لے کے یہ اس کو سناتے ہیں کہ بیٹا تجھے امام کا صحابی بننا ہے، تجھے حسین کا عزادار بننا ہے؟ ہماری توقع یہ تو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے بہت اچھا بن جائے. کیا کبھی اس طرف بھی آ کے غور کرتے ہیں کہ جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی محنت ہم اس کام کے لیے اپنی اولاد کے اوپر کرتے ہیں، کیا اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے تو آپ لوگ ہیں نا. ہم لوگ بتانے کے لیے ہیں، کرنا تو خود آپ کو ہے. جی، یہ مینٹلٹی بنی ہوئی ہے نا. جی. یہ آپ لوگ ہیں نا، یہ ٹوپی والے لوگ، پگڑی والے لوگ، ان کو بلائیں گے ہم. ہم بلا لیجیے، یہ بتا کے چلے جائیں گے. بتایا جا رہا ہے آپ کو، کرنا تو آپ ہی کو ہے. ہمیں کرنا ہے. کرنا آپ ہی کو ہے. ہمیں توفیق دیجیے. بھائی آپ کی اولاد کی تربیت ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. بتا کے چلے جائیں. بتا سکتے ہیں، آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں، طریقہ سکھا سکتے ہیں. وہ بچہ جی. جو ماں کی گود میں مجلس میں نہیں آیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے وہ بڑے ہو کے مسجد میں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ صحیح. میں بارہا اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ اسے عادت ہو مسجد میں جانے کی. کبھی کبھی دیکھا گیا والدین تاکید کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہیں مسجد میں نہیں لے کے جائیں گے. میں یہیں پہ ایک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتائیے، امام حسین علیہ السلام جب دوش پیغمبر پر سوار ہوئے تھے، کہاں سوار ہوئے تھے؟ مسجد میں ہوئے تھے. لوگوں نے دیکھا تھا. ہاں بالکل. تو اس کا مطلب کہ مسجد میں ان کو لے جایا جاتا تھا. لے جاتے تھے. لے جایا جاتا تھا. اور اتنے کم سن تھے، گھٹنوں چل رہے تھے کہ دوش سوار ہو گئے. ایسے گھٹنوں چل گئی تو جا کے دوش پیغمبر پہ سوار ہوئے تھے. جی. تو بھائی اگر ہم واقعی اس کے اوپر خیال کریں تو بھائی بچپنے سے اپنے بچوں کو عزاداری میں لے کے جائیں، بچپنے سے اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں، تو وہ توحیدی بھی بنے گا، حسینی بھی بنے گا، منتظر بھی بنے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ خود والدین بھی اس چیز کی رعایت کریں کہ ان کے اندر کوالٹی ہو، تاکہ اس کی چھلک بچوں میں جائے. لہٰذا یہ جو بار بار روایت میں اس طرح سے کہا جا رہا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، انتظار الفرج، ہمیں انتظار فرج کے راستے تلاش کرنا پڑیں گے. بے شک بے شک. کہ وہ کون سے راستے ہیں کہ جو ہمیں منتظر بنا رہے ہیں. ان میں سے ایک اہم راستہ عزاداری ہے. اگر اس کو ہم صحیح سے سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ واقعاً کتنی طاقت اور قدرت ہے اس کے اندر، بے شک، کہ جس کا بھی ہم نے بالکل شاید 1% بھی حاصل نہیں کیا. انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ وہ عزاداری کہ جس عزاداری کا انتظار ہمارا امام کر رہا ہے، وہ کوالٹی عزاداری کے اندر کہ جو کوالٹی ہمیں اپنے امام سے لے جا کے ملا دے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو حاصل ہو جائے. انشاءاللہ ضرور. ناظرین پروگرام کو دیکھیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کی نگاہ بھی اب گھڑی کی طرف گئی ہوگی، لیکن واقعی یہ حقیقت ہے کہ وقت اتنی رفتار سے گزر جاتا ہے کہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے. لیکن آپ نے بہت کچھ ان 5 ایپیسوڈ میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. بس خدا سے دعا یہی ہے، اپنی انا، اپنا نفس، اپنی چیزیں، ان سب چیزوں کو پیچھے کر کے جو شریعت کہتی ہے، جو امام چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے، عزاداری کو اس طرح سے برپا کیا جائے تو انشاءاللہ واقعی کوئی نہ کوئی ایک ایسی مجلس میں ضرور امام سے ملاقات ہماری ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوں گے اور آج کی طرح اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. خدا حافظ.